بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے تمام پریس کے ساتھیوں کا، میڈیا کا شکر گزار ہوں، اور آج کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں سردی ہے، اور ہمیشہ ہر سردیوں میں گیس کا جو پریشر ہے، سوئی گیس کا پریشر وہ کم ہو جاتا ہے، اور ہمارے کوئٹہ کے شہری بہت ہی اذیت میں ٹائم گزارتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ فیکٹریاں نہیں ہیں، یہاں پہ کمرشل اتنا استعمال نہیں ہے گیس کا جتنا جو ہے وہ گھریلو استعمال ہے۔ تو اپنی سردی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہیٹر اور جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ کوئٹہ میں گیس درکار ہوتی ہے، اور پچھلے 40 سال پہلے جو کوئٹہ میں جو گیس پائپ لائن بچھی ہوئی تھی وہ بوسیدہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ سے شکایت رہی ہے کہ لو پریشر ہوتا ہے، سردیوں کے اندر پریشر کم ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہماری پائپ لائن ہے وہ پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں اور بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ تو اس سلسلے میں کافی عرصے سے لگا ہوا تھا، اور میری میٹنگز بھی ہوئیں وفاقی وزیر عمر ایوب کے ساتھ، اور میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اپنے اس علاقے کے لیے نئی گیس پائپ لائن جو بوسیدہ پائپ لائن ہو چکی ہے اس کو ہم تبدیل کر کے اس کا گیج بھی بڑھائیں، اور آبادی بڑھ چکی ہے کوئٹہ کی، تو یہاں پر یہ جو گیس کا پریشر ہے اس کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں 1 ارب روپے کا پیکج کا منظوری ہوئی ہے، اور یہ 1 ارب روپے کی جو پیکج ہے یہ آپ کی پائپ گیس لائن کی جو مین جو پائپ لائنز ہے وہ 57 کلومیٹر جو لمبی پائپ لائن ہے، جس کے اندر 16 انچ کی بھی پائپ لائن ہے، جس کے اندر 8 انچ کی بھی ہے، اور 6 انچ کی بھی پائپ لائن ہے۔ یہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے اس کوئٹہ کے اندر مستونگ اور اس علاقے کے اندر یہ ڈلے گی، اور یہ نواکلی کے اندر کی طرف بھی جائے گی 12 انچ کی پائپ لائن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو درینہ جو ہمارا مسئلہ تھا کوئٹہ کا، اور ہم ایک اذیت میں رہتے تھے، مظاہرے بھی کر رہے ہوتے تھے، میں خود کئی دفعہ مظاہروں میں شریک ہوا کہ گیس کا پریشر نہیں ہے، پریشر کم ہے، تو وہ پریشر جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے اگر آپ زیادہ پریشر چھوڑیں لیکن وہ پائپ برداشت نہیں کرتے تھے، تو اب یہ 1 ارب کے پروجیکٹ سے کوئٹہ کے شہر میں نئی پائپ لائن انشاءاللہ ڈلنے جا رہی ہے، اور یہ پائپ لائن جو ہے وہ ستمبر 2021 میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ شہر میں جو گیس پریشر کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا مستقل بنیادوں پر۔ تو بھی یہ جو 3-4 مہینے ہیں اس میں کچھ مشکلات ہوں گی، لیکن یہ جو منظوری اس کی ہو چکی ہے، اس کا ٹھیکہ بھی اس کا جو ٹینڈر بھی ہو رہا ہے، اور یہ ایک جو میری ایک کوشش تھی ادنا سی کوئٹہ کے لیے، تو اس حوالے سے میں نے آج یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے اندر ویڈیو پیغام بھی باقاعدہ جو ہے وہ وفاقی وزیر پیٹرولیم اور گیس عمر ایوب صاحب نے کوئٹہ کے حلقے کے حوالے سے دیا ہے، اور یہ ہم آپ کو واٹس اپ بھی کر دیں گے سارا۔ تو آج کا اصل مقصد یہی تھا، جو کوئٹہ کی عوام، جو میں سمجھتا ہوں کوئٹہ جو سب سے بڑا شہر ہے، جو بلوچستان جہاں سے سوئی گیس نکلی اور ابھی تک بہت سے جگہ پہ نہیں ہے، اور ایک پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ شارٹیج بھی آ رہی ہے گیس کی، پورے پاکستان میں تقریباً 26 سے 27% عوام کے پاس پائپ لائن والی گیس ہے جو سوئی گیس دی جاتی ہے، تقریباً 74% پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ ایل پی جی وہ یوز کرتے ہیں، سلنڈر کی گیس یوز کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنا گھر بھی ہے، وہ بھی ایل پی جی گیس یوز کرتے ہیں۔ تو یہ جو گیس کی جو شارٹیج ہے یہ پورے پاکستان میں آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے وہ جو 26% جو پاکستانی ہیں جو پائپ لائن سے جن کو گیس مل رہی ہے، تو ان کو بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ ان کو کسی طرح گیس پوری کی جا سکے، اور باقی 74% پاکستانی اس پہلے سے ہی ایل پی جی پہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری اس حکومت کی کوشش ہے کہ ایل پی جی کو بھی بڑھایا جائے، اور پنجاب کے اندر اور دوسروں صوبوں کے اندر تو جو پائپ لائن کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہے ایل پی جی، اور بلوچستان میں بھی تقریباً جو ہمیں اطلاع ملی ہیں کہ اگر نئے ذخائر نہ ملے اور بڑے پیمانے پہ، تو 2-3 سال تک کا یہ 27% جو لوگوں کو جو پاکستان میں جو پائپ لائن کے ذریعے گیس دی جا رہی ہے اس کے اندر 2-3 سال تک ہم سروائیو کر سکیں گے، اور اس کے بعد ہمیں بھی پھر جو ہے وہ ایل پی جی انجیکٹ کرنی پڑے گی یہاں پہ۔ تو میری عوام سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ گیس بہت قیمتی چیز ہے، احتیاط سے اس کو استعمال کریں، اور
بعض اکثر گھروں پہ جو ہے اس سے پہلے ہم احتیاط نہیں کرتے تھے, ہمیں جو ہے وہ یہ ان اللہ کی نعمتوں کی احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے اور اپنے آنے والے نسلوں کے لیے بھی یہ چھوڑنا چاہیے. جی کوئی سوال ہے تو 2 منٹ سے خبر. جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ہر ایک کا حق ہے, آئینی حق ہے, لیکن موجودہ حالات میں جب دنیا میں دوسری ویو آ چکی ہے, آپ اور ہم سب کے سامنے ہے کہ دنیا میں پھر ایک دفعہ اس دوسری کرونا وائرس کی ویو سے, کووڈ کی ویو سے لاک ڈاؤنز پہ جا چکا ہے. آپ کا یورپ بھی, امریکہ بھی, اکانومی بری طرح تباہ ہو چکی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا تھا. عمران خان صاحب جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف لے کر گئے, اور مجھے فخر ہوتا ہے اس چیز پر, پاکستانی ہونے پر, کہ پاکستان نے جب پوری دنیا میں کرونا وائرس آیا ہوا تھا, پوری دنیا میں یورپ کے اندر سپر سٹورز لوٹے جا رہے تھے, امریکہ کے اندر لوگ سپر سٹورز لوٹ رہے تھے کھانے کی چیزوں کے لیے, تو پاکستانیوں نے وہ مسلمانوں کا وہ اثار کا جذبہ دکھایا. سب لوگ نکل گئے اپنی مدد آپ کے تحت بھی, اور حکومت وقت نے بھی پوری کوشش کی. انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے اعلان کیا, 12 ہزار روپے جو غربت سے لکیر سے نیچے لوگ تھے ان کو دیے, اور اس کے علاوہ ہمارے تمام کاروباری حضرات نے, ہمارے مخیر حضرات نے جو ہے وہ راشن تقسیم کیا. اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک چھوٹی سی پرچون کی بھی دکان نہیں لوٹی گئی. تو یہ وہ مسلمانی, وہ اثار کا جذبہ تھا جو آپ نے ہمارے اس معاشرے میں دیکھا. میرا جو ہے وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے, جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, کہ جس طرح ہم نے پہلی کرونا کی ویو کے اندر بہترین حکمت عملی دکھاتے ہوئے پوری دنیا نے ہمیں سراہا, یو کے نے, امریکہ نے, وہاں پہ ڈیبیٹس ہوئی کہ پاکستان نے کم وسائل کے باوجود جو ہے وہ ایک بہترین پالیسی کے ذریعے عمران خان کی ہم اس کووڈ سے بچے. تو ابھی اس دفعہ پھر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر جاری رکھیں, اور اسی حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں جو جلسے کر رہی ہیں وہ کووڈ کا باعث بن رہی ہیں, جہاں پہ اجتماعات ہو رہے ہیں, تو حکومت نے بھی خود جو ہے وہ جلسے جلوس پہ پابندی لگائی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رکھے ہوئے تھے, ہم نے تمام سیاسی اس طرح کی اپنی ایکٹیویٹیز ختم کر دی ہیں جہاں پہ اجتماعات ہوں. تو اس حوالے سے ہماری اپوزیشن سے بھی گزارش ہے کہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے, سیاست ہوتی رہے گی. سب سے پہلے عوام کی زندگیوں کا سوچنا چاہیے, اور جب ایک ایسے حالات میں جب ایک بڑے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو خود اس موذی مرض میں مبتلا ہیں, ان کو کرونا وائرس ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے, اور سیاست چلتی رہتی ہے. یہ کرونا کے رکاؤ کے لیے جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے. آپ نے کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا چاہیے, جلسے جلوسوں پر پابندی لگائی گئی ہے. یہ آپ نے خود جو پورا جلسہ کیا, یہ تو آپ اور مدنی صدیقی صاحب 2 بندے بھی پریس کانفرنس کر سکتے تھے. پہلے تو آپ خود مرتکب ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا بطور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آپ اس میں لیڈ لیں گے, یا آپ کی پارٹی لیڈ لے گی ملک کو سیاسی انتشار سے بچانے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کرونا وائرس کے باوجود پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف روانہ ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ پچھلے 2 ماہ میں بکی, اس لیے کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو پیکج دیا. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہم نے جو ہے وہ انڈسٹریز کو جو ہے وہ بجلی کی مد میں ہم نے ان کو پیکج دیا. ہم نے جو پچھلے سال سے زیادہ جو بجلی یوز کرے گا اس کو سستی بجلی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں پچھلے 2 ماہ میں بکی ہیں, گاڑیاں بکی ہیں, اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کرنٹ ڈیفیسٹ ملک کا وہ پہلی دفعہ 17 سالوں کے بعد پازیٹیو ہوا ہے. تو یہ وہ خوش آئند باتیں ہیں. اگست سے ابھی تک 10 روپے مضبوط ہوا ہے روپیہ ڈالر کی قیمت میں. تو میں سمجھتا ہوں زر مبادلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پچھلے ماہ میں آیا ہے. تو تمام انڈیکیٹرز جو ہے وہ بہترین کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے. یہ اس دور میں جب دنیا کی معیشت بیٹھ رہی ہے, کاروبار بیٹھ رہا ہے, ایکسپورٹ بیٹھ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں انڈسٹریز کو امپورٹ کی جگہ پہ ایکسپورٹ بیس کر رہے ہیں. اور تاجر برادری بھی ہماری یہ سراہ رہی ہے یہ تمام اسکیمیں جس سے ان کو سہولتیں مل رہی ہیں. میرا پورا یہ یقین ہے کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان یہ جو مشکل اقتصادی مراحل میں ہے, جون سے ابھی تک پاکستان نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا, اور پاکستان جو ہے وہ بغیر قرضے کے سروائیو کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی علامات ہیں, خوش آئند علامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جس طرح ہم نے سودن بلوچستان میں ابھی
47 साल के बाद कोई वज़ीर आज़म तुरबत गया, मैं उनके साथ था। हमने 600 अरब रुपए से ज़्यादा 9 डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान की जो पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स थी उसके अंदर हमने पैकेज दिया। अभी 1 अरब रुपए का ये कोयटा और इसके लिए गैस का पैकेज लेके आए हैं। अब हम जो है हमारा जो शुमाली बलूचिस्तान है, असद उमर और मैं और हमारे और हम बाकायदा एक टीम की सूरत में यहाँ पे आएंगे और यहाँ के जो बुनियादी मसाइल होंगे, यहाँ के लिए भी जो तरक्याती पैकेज होगा जो आवाम को सहूलत दे सके, जो रोज़गार में इजाफ़ा कर सके, इंशाल्लाह उस पैकेज का हम इस शुमाली बलूचिस्तान का भी ऐलान करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये पहली हुकूमत है जो बलूचिस्तान को तरजीह दे रही है और बलूचिस्तान को उसका हक दे रही है। और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान जो सीपैक है, आपने देखा कि 75 अरब रुपए से जो हमने पिछली दफ़ा जो इससे पहले खाली ऐलानात करते रहे हमारे लोग, अमली जामा पहनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और जो मगरबी रूट था उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है, टेंडर हो चुका है, जोब से कुशलाक तक रोड बनने जा रहा है, बोस्तान में इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है।